اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ کے دن گزر رہے ہیں اور چند ہی دنوں بعد عید الاضحیٰ ہمارے ماشاءاللہ سے سامنے ہوگی اور ہم قربانی کے فرائض انجام دیں گے تمام مسلمان بھائی۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے امام صاحب کے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم ایک سیگمنٹ رکھ رہے ہیں جس میں ہم امام صاحب سے کچھ سوالات کریں گے قربانی کے مسائل کے حساب سے جو بیسک ہوتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے امام صاحب اس کا جواب دیں گے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امام صاحب آپ ماشاءاللہ سے پروگرام ہمارے پیش کیے، کافی پسند کیے جا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ تو آج ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے سوال جواب کا، صحیح۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا تو آپ بتائیں ہمیں۔ جی بالکل۔ اچھا امام صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں قربانی کا ایام کتنے دن تک کے ہوتے ہیں اور اس کا وقت کب تک کا ہوتا ہے قربانی کرنے کا؟ کیا رات کو قربانی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ، قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے لے کے 12 کی غروب آفتاب تک، اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے۔ اگر جس پر قربانی کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو ان تینوں دنوں کے اندر جس نے بھی اپنا فریضہ ادا کیا تو وہ رب کی بارگاہ میں قربانی قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اگر کریں گے تو پھر وہ قربانی کا ثواب تو نہیں پائے گا، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح تو کر لے گا تو لہذا 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے۔ رات میں ذبح کرنا علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ دن میں جو ہے نا جانور کو ذبح کیا جائے، کوئی عذر نہیں ہے تو پھر رات میں ذبح کرنا جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس ادارے ہیں بڑے ماشاءاللہ، جیسے سیلانی جس کے اندر ہے، دعوت اسلامی ہے یا دیگر الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، تو بسا اوقات ان کے پاس ایسا ہوتا ہے اتنے جانور ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہم نے سنا ہے 500 یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اگر مثال کے طور پر اگر یہ رات میں بھی قربانی نہ کریں تو وقت ختم ہو جائے، یعنی کہ جو ایام ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر قربانی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کا رہ جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے بھی اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ جانور کثیر ہیں تو اس میں کسی قسم کی اب ان کے لیے رات میں بھی کرنا مکروہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص 1 2 4 5 اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دن میں ہی قربانی کا فریضہ ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیں قربانی میں حصہ ڈالنا کیسا ہے، یعنی کہ ایک جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی اور جیسے کوئی قربانی کی گنجائش نہیں ہے اس کو بڑا ایک جانور لانے کی تو وہ حصہ ڈال سکتے ہیں، اور ایک مطلب کتنے حصے ہوتے ہیں ایک جانور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اولن تو یاد رکھ لیا جائے جو مطلب یہ کہ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کے اندر ایک حصہ یعنی کہ ایک افراد کی طرف سے یہ قربان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ گائے اور اونٹ اس میں نر مادہ دونوں شامل ہے، اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ چھوٹے جانور جو ہیں مطلب بکرا، بکری، اس کے اندر دمبا، دمبی، نر مادہ دونوں اس کے اندر شامل ہے، وہ ایک کی طرف سے کفایت کرے گا۔ اب رہی بات کہ مثال کے طور پر اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غنی انسان ہے وہ کر سکتا ہے کہ بڑا جانور لا سکتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا، کیونکہ عید کے دن جو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے خرچ کرنے سے افضل کوئی روپیہ نہیں ہوتا، اس عمل سے زیادہ کوئی مقبول نہیں ہوتا۔ اب اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے باوجود اگر ایک حصہ لیا جا رہا ہے تو اس کو ہمارے یہاں بخیل کہا جاتا ہے، کنجوس کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اتنی کنجوسی اچھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ جب بھی ایک حصہ لینا چاہ رہا ہے تو لہٰذا وہ اگر ایک لے لے گا تو اس کا قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا امام صاحب یہ بتائیں آپ، جیسے ایک گھر ہے وہ ایک جانور لے کے آتے ہیں اور اس گھر میں 7 8 افراد ہیں، جی تو وہ ساروں کی قربانی ہوگی یا اس شخص کی ہوگی مانی جائے گی جو ایک گھر کے افراد لے کے آیا ہے، یا وہ سارے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کے شرائط کس کس میں پائے جا رہے ہیں۔ قربانی کے شرائط جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا، وہ اس کو آپ دیکھ لیں گے تو بآسانی سمجھ جائیں گے۔ اب اگر ایک جانور لے کر آئے ہیں، اگر وہ چھوٹا جانور جیسے بکرا لے کر آ گئے اور قربانی کے شرائط 7 8 میں سے ایک سے زائد میں پائے جا رہے ہیں اور یہ نیت کر لی کہ یہ ایک بکرا سب کے لیے کفایت کر جائے گا، تو لہٰذا وہ تو پھر کسی کی طرف سے نہیں ہوگا، کسی ایک کی طرف سے اس کو متعین کرنا ضروری ہوگا،
اور وہ بھی اس کے لیے کہ جس پر فریضہ ہو، جس پر واجب ہو. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور اکثر ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ اب تو علماء نے جو شعور مندی پیدا کی ہے، ورنہ ایسا ہوتا تھا بھائی پہلی مرتبہ مطلب اس سال آج سے 4 سال پہلے والدہ کے نام کی ہوئی تھی، اب والد صاحب کے نام کی ہوگی، اب بڑے بیٹے کی نہیں. سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ شرائط کس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اگر شرائط والدہ کے اندر پائے جا رہے ہیں تو ہر سال انہی کی طرف سے کی جائے گی. بقیہ دیگر کی طرف سے کریں گے تو نفل کہلائے گی، اور نہیں کرنے پر وہ گناہگار کہلائیں گے. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ شرائط کس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر جن کے اندر پایا جا رہا ہے ان کے علاوہ ایک بڑا جانور لے کر آ جاتے ہیں، باقی کو بھی نام شامل کر دیا جاتا ہے تو فبیہ، تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. لیکن ان کو چھوڑ کر دوسروں کو فوقیت دی جا رہی ہے تو پھر یہ ایسا ہو گیا کہ فرض چھوڑ کر انسان جو ہے نفل کی طرف آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ کی بارگاہ میں انسان جو ہے نا وہ گناہگار ہوگا علم کی کمی کی وجہ سے. جزاک اللہ. امام صاحب، کیا قرض دار آدمی کے اوپر جو مقروض ہے ان پہ قربانی کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اور اس کے پاس سامان تو موجود ہے لیکن نقدی رقم بالکل نہیں ہے، کیش کی صورت میں اس کے بعد اگر موجود نہیں ہے لیکن قربانی اس پر لازم ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر قرض لے کر بھی کرنی پڑی، یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سامان بیچ کر بھی کرنی پڑی تو اس کو قربانی کرنی ہوگی. لیکن اگر نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے اور اتنی نقدی رقم وغیرہ موجود نہیں، تو اگر نہیں بھی کرتا تو اس میں شرعاً جو ہے نا اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. اچھا ناظرین، ہم جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے. امام صاحب ہمارے جواب دے رہے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے. اچھا امام صاحب یہ بتائیں، جانور لنگڑا ہو، نابینا ہو اور جیسے معذور ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اسلام میں جائز ہے اس کی قربانی یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے جواب سے پہلے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہے لیکن قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر زیادہ عیب ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. جیسے اس کو مثال سے آپ ایسا سمجھیں کہ مثال کے طور پر لنگڑا جانور ہے، چل تو سکتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے لیکن لنگڑا تک، تو ایسے کی قربانی مکروہ ہے، شریعت کو ناپسندیدہ ہے، لیکن قربانی اولاً ہو جائے گی. اسی طریقے سے بھینگا ہے، کاڑا ہے، ہو جائے گی قربانی، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ وہ اخیارہ ہو، بالکل صحیح و سالم ہو، اس کی قربانی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اس کو آپ اجمالاً جو ہماری پچھلی ویڈیوز اس کے اندر دیکھ لیں، جو ہم نے قربانی کے عیوب ہیں اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں گے تو بآسانی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کون سے عیوب ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اور کون سے عیب کی وجہ سے اگر وہ تھوڑے بہت ہوں تو شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت مل جاتی ہے. جزاک اللہ. اچھا امام صاحب یہ بتائیں، اگر کوئی شخص بچیا لے کے آتا ہے صحیح اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ قربانی کر لے تو اس کی قربانی کیا کہلائے گی؟ جائز ہوگی؟ یعنی کہ اس کو پتہ تو نہیں تھا مالک کو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور مطلب وہ دھوکہ کھا گیا ہو، تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسا اوقات ہو جاتا ہے اس طرح، کہا جاتا ہے کہ مطلب اس کو کھلائی پلائی کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مطلب یہ فربا، لیکن جب گھر پر لے کر آتے ہیں تو بسا اوقات اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے. تو اس میں علماء فرماتے ہیں اس میں 2 صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پر اس نے ذبح ہونے سے قبل بچے کو جن دیا ہے، یا پھر مثال کے طور پر جب آپ نے ذبح کیا تو بچہ پیٹ میں ہی تھا. اور تیسری صورت بھی لے لیں، جب آپ نے ذبح کیا اور جب پیٹ وغیرہ کے معاملہ چاک کیے تو اس کے اندر بھی بچہ جو ہے نا زندہ نکلا یا مرا ہوا نکلا. یہ 4 تقریباً اس کی کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر اس کو ذبح کرنے سے قبل اگر بچہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ اسی کے ساتھ ذبح کر دیجیے. دوسری صورت کہ جب آپ نے ذبح کیا تو اس کے اندر سے بچہ نکلا، ایک یا تو مرا ہوا تھا یا پھر زندہ تھا. اگر مرا ہوا تھا تو اس کو ایسی جو ہے نا مطلب وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ ہمارے حلال نہیں ہے. اور اگر وہ زندہ تھا تو اب بھی جو ہے نا اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. ذہن نشین رکھے اگر کسی نے ذبح نہیں کیا، اس کو پال لیا اور سوچتا ہے اگلے سال قربان کر دوں گا، تو علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں کیا جائے گا. حکم وہی برقرار رہے گا، کیا اس کو ذبح کیا جائے گا. اور اس کو اگر اگلے سال قربانی پر ادا کرتا تو اس کو قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلی بقیہ کہ جو صدقہ کرنے والا وہ ذبح تھا وہ یہاں پر ادا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن نشین ہے. تو دیکھنا ضرور کتنا ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے جواب دیا. بہت نازک مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ آپ عمل کرتے ہوئے خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ہو گیا. تو بہت نازک مسئلہ ہے یہ. اچھا امام صاحب، آپ نے دیکھا ہے قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں اس پہ عموماً کافی جھگڑے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو قربانی کی کھال کس کو دی جائے، یعنی کون حقدار ہے اس کا؟ صحیح، جزاک اللہ خیرہ. سب سے پہلے اب تو جھگڑے نہیں ہوتے ہیں جہاں تک اتنا اندازہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ علماء فرماتے ہیں، در مختار کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ قربانی کا چمڑا ہے، کھال ہے، رسی ہے، جھول وغیرہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے.
یہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو جو نا اب صدقہ ظاہر سی بات ہم جانتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں جو غربا ہیں یتاما ہیں مساکین ہیں ان کو دیا جائے، اور یا پھر جو نا مطلب جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو دینی خدمات جو نا مطلب یہ الحمدللہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، دین کے لیے ہماری آسانیاں کر رہے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں جس کے اندر شامل یا پھر مسجد وغیرہ دینا چاہیں تو بالکل بلا قباحت بلا کراہت اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کی ہر چیز تقسیم کرنے کا حکم دیا، خواہ گوشت ہو یا کھال یا جھول، سب غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعد میں گوشت کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہ مطلب وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا سے بات حدیث مبارکہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ کھال رسی جھول وغیرہ سب کو غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ یا پھر مثال کے طور پر اب غربا اس وقت میں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، مسجد میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلاحی ہماری دینی کام کرنے والے ادارے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی بہت بڑا دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ سیلانی ماشاءاللہ ان کے لیے سلام ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ادارۃ المصطفیٰ الحمدللہ پیر ثاقب مصطفیٰ الغرض آپ کو جہاں آسانی لگے، یا پھر بڑی ایک اپنی طرف سے میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے احباب میں رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو واقعتاً حاجت مند ہے تو یقیناً قربانی انہی کی یاد رکھ لے جائے، کیونکہ قربانی غریبوں کا خیال کرنا، اور اس یہ جو کیا نام ہے آپ کے پاس یہ کھال ہے یہ جھول رسی اس کو بیچ کر جو رقم آئے یہ آپ ان کو دے دیں، یہ آپ کو بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم عنایت فرمایا جائے۔ اس کے علاوہ زیادہ محلے کی مسجد میں بھی دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، محلے کی مسجد میں اور زیادہ اچھا ہے، اگر مسجدیں وغیرہ کے معاملات بھی اس سے چل رہے ہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ساتھ ساتھ محلے کی مسجد میں بھی آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنے قدم کو فراوان رکھیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔